السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حدیث درس نمبر 16۔ ہمارا حدیث کا جو ٹاپک ہے توبہ و استغفار کا بیان ہے۔ اس میں سے کچھ آیت اور حدیث ہم پہلے اس کے بارے میں سمجھ چکے ہیں۔ آج حدیث نمبر 16 ہے۔ شروعات میں برکت کے لیے ایک بار حدیث کو میں سناتا ہوں۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها، رواہ مسلم۔ امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور و معروف کتاب ریاض الصالحین میں 16 نمبر حدیث کے تحت روایت کرتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس اشعری رضی اللہ تعالی عنہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں، ان اللہ، تحقیق یعنی بے شک اللہ تعالی، یبسط پھیلاتا ہے یعنی بڑھاتا ہے، یدہ اپنا دست قدرت، باللیل رات کو، لیتوبہ توبہ کرنے کے لیے، مسیء النہار دن کے وقت خطا کرنے والا، ویبسط یدہ بالنہار دن کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل رات کے وقت خطا کرنے والا توبہ کرنے کے لیے، حتی یہاں تک کہ تطلع الشمس سورج طلوع ہوگا، من مغربها مغرب سے۔ یہ اس کا لفظ بے لفظ ترجمہ میں نے آپ کو اس حدیث کا ترجمہ بھی سمجھنے اور سیکھنے کے آسانی کے لیے بتایا ہوں۔ ابھی ان شارٹ اس کا بالجملہ ایک بار اس کا معنی آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رات میں اپنی رحمت کا ہاتھ دراز فرماتے ہیں تاکہ دن میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ رات کو اس پر توبہ کر لے۔ اسی طرح دن میں اپنی شفقت کا ہاتھ دراز فرماتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا گنہگار بندہ دن میں اس پر توبہ کر لے۔ یہ بندہ نوازی کا سلسلہ قیامت آنے تک جاری رہے گا اور یہ رحمت کا دروازہ کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے اور قیامت آ جائے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ ابھی اس کا شرح یعنی تفصیل دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ کے دست رحمت پھیلانے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شان مغفرت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ جس نے دن میں گناہ کیے ہیں وہ سرے شام نادم ہو جائے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے اور توبہ کر لے۔ جس نے رات کو گناہ کیا ہے وہ دن کو انابت اور رجوع الی اللہ اختیار کر لے اور تائب ہو جائے۔ غرض اس حدیث میں اللہ کے فضل و کرم، ان کے جود و کرم اور ان کے رحمت کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے کہ
وہ تو ہر وقت مائل کرم ہے اگر کوئی ان کی طرف تائب ہو کر پلٹنے والا ہو۔ اللہ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اللہ کیسے ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ یہ متشابہات میں سے ہے۔ بعض محدثین نے اس کی تعویل یعنی بتائی کہ یہ اس کا معنی ہم نہیں جانتے، صرف اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ کے رسول۔ اور بعض محدثین نے تعویل یہ کی کہ یہ کنایہ ہے، یعنی مانگنے سے۔ یہ لوگ کی عادت ہے کہ جب کسی سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ بندے توبہ کر لے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی مغفرت اور رحمت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تم تیاری رہو۔ اور اکمال المعلم شرح مسلم میں اس حدیث کا جو بیان اس طرح ہے، ہاتھ پھیلانے سے مراد توبہ قبول فرمان ہے، یعنی توبہ قبول فرمانا ہے، کیونکہ انسان کی یہ عادت ہے کہ جب وہ اپنی پسندیدہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، اور جب کوئی ناپسندیدہ شے دیکھتا ہے تو اس سے اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہے۔ اسی طرح کے الفاظ اہل عرب اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ عز و جل کے لیے انسانوں جیسا ہاتھ ہونا محال ہے، اور ہاتھ بڑھانا کھینچنا یہ بھی جسم کی صفات ہے، اور اللہ عز و جل جسم سے پاک ہے۔ کبھی ید کا اطلاق نعمت پر بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی نعمت کو بھی ید کہہ دیتے ہیں، یعنی نعمتیں اللہ بڑھاتا ہے۔ امام اللہ علی القاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھ پھیلانے سے مراد توبہ قبول کرنا ہے۔ یہ قول یہ ہے کہ اس سے مراد اس کو جود و عطا کا وسیع ہونا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے کو کبھی نہیں دتکارتا، یعنی اس کو کبھی اس نے یعنی واپس کر دیتا، کبھی بھی توبہ کرنے والے سے اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا تفصیل۔ اور جو راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حالات حدیث نمبر 8 کے ضمن میں ہم گزر چکے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ اور توبہ قبول ہوتی رہے گی یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس جملہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ آدمی کی بہت توبہ قبول کرتا رہتا ہے، خواہ دن ہو یا رات۔ بندے کو بھی ہر وقت اللہ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث سے اللہ تعالیٰ کے علم و بردباری کا بھی علم ہوتا ہے کہ گناہ کرنے والے کے بعد فوری طور سے اللہ کی گرفت بھی نہیں فرماتے ہیں اور عذاب بھی نازل نہیں کرتے، بلکہ اس کے توبہ کا انتظار کرتے ہیں کہ توبہ کر لے تو میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اس طرح اللہ اس کو مہلت دیتا ہے۔ یہ ہے حدیث کا